بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ سیکنڈ ایئر سوکس چیپٹر نمبر ہے 2 اور اس کا پہلا سوال ہے جی وہ آج ہم شروع کریں گے۔ پہلا سوال ہے اس کے اندر لانگ کوسچن کہ قرارداد مقاصد جو ہے اس کے جو اہم نکات ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کی طرف چلیں، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے جو سیکنڈ ایئر کے دوست ہیں جو اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو اس چیز سے فائدہ ہو، وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ ہاں جی، تو عزیز طلبہ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سوال ہے ہمارا جی قرارداد مقاصد جو ہے اس کے اہم نکات کی وضاحت کریں۔ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن، ٹھیک ہے جی۔ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے دیکھیں، کوئی بھی دنیا کے اندر ریاست بنتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ریاست بنائے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ضرور ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی ٹارگٹ کو، کسی نہ کسی مقصد کو لے کے ریاست کی جو عوام ہے، اس علاقے کی عوام جدوجہد کرتے ہیں، آزادی حاصل کرتے ہیں۔ تو انگریزوں سے آزادی اور ہندوؤں سے ہندوؤں کے جو مسائل ہیں، مصائب تھے مسلمانوں پہ، ان سے بچنے کے لیے جو مسلمانوں نے آزادی حاصل کی، اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے، اسی چیز کو ہم کہتے ہیں قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیو ریزولوشن۔ تو یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یہ ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کے دور حکومت میں پاس ہوا، اور اس کے پاس کروانے میں جو اہم کردار ادا کیا وہ تھے مولانا شبیر احمد عثمانی۔ یہ جو قرارداد مقاصد ہے یا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، یہ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کی۔ تو اس کے جو اہم نکات ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں جی اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت، انگلش میں آپ اس کو کہیں گے سوورینٹی۔ تو دیکھیں پاکستان، پیچھے جو کلمہ مقصد اس کا یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جب ہم یہ کہہ کے مملکت بنا رہے تھے تو یقیناً جو سامنے مقصد تھا، ٹارگٹ تھا، وہ ایک ہی تھا کہ اقتدار اعلیٰ جو اگر ہوگا، جو سوورینٹی ہوگی، جو اقتدار کی، حاکمیت کی جو طاقت ہوگی، اختیار ہوگا، وہ صرف اور صرف ایک ذات کو ہوگا۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ کون سی ذات ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سوورینٹی جو ہے وہ دی گئی ریاست کے اندر اللہ تعالیٰ کو۔ اس قرارداد مقاصد کے اندر جو پہلا ہی نقطہ تھا یا پہلا جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ یہی تھا جی کہ انسانوں پر، پوری کائنات پر جس کا اقتدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہاں، اس اقتدار کو روئے زمین پہ ہماری ریاست کے اندر کیسے استعمال کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ ریاستی نمائندے اس کو امانتاً استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ امانت کہاں سے ٹرانسفر ان کو ہوگی؟ وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوگی ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی اسلامی اصول۔ اب بنیادی اسلامی اصولوں پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان کے اندر بنیادی اسلامی اصول کون سے ہیں جی؟ جمہوریت ہے، مساوات ہے، رواداری ہے، معاشرتی انصاف ہے اور آزادی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لفظ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اخوت، دیکھیں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ، رواداری، برداشت کرنا ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے جی۔ آزادی، ہر فرد کو ریاست کے اندر رہتے ہوئے مذہبی، معاشی، سیاسی، معاشرتی آزادی کا فراہم ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر آپ معاشرتی عدل کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر، پاکستانی ریاست کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر افراد کو جو انصاف ہے وہ مہیا کیا جانا، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر زندگی کے ہر شعبہ میں انصاف ان کو مہیا ہونا، یہ ہے معاشرتی انصاف۔ تو ان اصولوں پہ عمل درآمد کیا جائے گا، یہ تھا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس کے اندر۔ تیسرا ہے جی اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو یہ پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ کیا کریں جی؟ وہ پاکستان کے اندر اسلامی طرز زندگی کو اپنا سکیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں، یہ ان کو موقع فراہم کیا جائے گا، یہ اس قرارداد کے اندر طے پایا۔ اس کے علاوہ جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی اسلامی قانون سازی۔ ہاں جی، اس قرارداد مقاصد کے اندر یہ طے ہوا کہ ریاست کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے متصادم ہوگا۔
تو اس کا مطلب کیا ہے جی کہ ریاست کے اندر کوئی بھی ایسا قانون پاس نہ ہو جو کیا کرے جی، جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اس سے ٹکراتا ہو، اس سے متصادم ہو، تو ایسا قانون جو ہے وہ ریاست کے اندر نہیں بنایا جائے گا، یہ اس کے اندر طے ہوا۔ ہاں جی، اس سے جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے جی بنیادی حقوق، یعنی کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس۔ دیکھیں کوئی بھی اقوام متحدہ کے اندر ریاست جو ہے اس وقت تک اس کی ممبر نہیں بنتی جب تک وہ ریاست فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس پہ دستخط نہیں کر لیتی۔ تو دیکھیں پاکستان بھی وجود میں آیا تو اس کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما تھی، پاکستان نے بھی وہ اس چیز کو سائن کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بینگ مسلم اور مسلمانی معاشرے ہونے کے ناطے اسلامی معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے جی، اسلامی معاشرے کے اندر شہریوں کو بلا امتیاز، بغیر کسی تفریق کے، بغیر اس کے کہ وہ امیر ہے غریب ہے، بغیر اس کے وہ گورا ہے کالا ہے، بغیر اس کے کہ جناب وہ اردو بولتا ہے، پنجابی سندھی بلوچی یہ بولتا ہے یا انگریزی بولتا ہے، اس تفریق کے بغیر نسلی امتیاز کے تمام تر شہریوں کو، ایون تمام یہ جو نان مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں تمام کو بنیادی انسانی حقوق مہیا کیے جائیں گے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا جی۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے جی اس کے اندر ہم نے کیا اپنایا جی، اس وفاقی طرز حکومت اس میں اپنایا۔ وفاقی طرز حکومت اپنانے کے پیچھے ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر کے لوگ آباد ہیں، تو جو ریاست اس طرح کی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ہر ریاست میں رہنے والے فرد کو، گروہ کو حقوق دیے جانا اور ان کی خوشی، ان کے وہ جو خواہشات ہیں ان کا احترام ضروری ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر ہمارے ہاں جو نظام حکومت تھا وہ وفاقی طرز حکومت تھا، جس کو اپنایا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جناب صوبوں کو مکمل خود مختاری دی جائے گی۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جی نمبر 7 پہ، اس میں اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام تر غیر مسلم، تمام تر منورٹیز اپنی جو مذہبی عبادات ہیں وہ کر سکتے ہیں، اپنے جو مذہبی تہوار ہیں وہ آزادی کے ساتھ منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال جی پاکستانی معاشرے کے اندر، پاکستانی ریاست کے اندر یہ طے کیا گیا کہ نان مسلمس کو، جو جس کو ہم کہتے ہیں جی اقلیت بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں ہمارے ملک کے اندر، تو ان کو مذہبی آزادی حاصل تھی، ان کو حقوق دیے گئے تھے۔ تمام تر حقوق ان کے ویسے ہیں جو عام شہری کے ہیں، اسی طرح ان کو بھی حقوق ریاست کے اندر مہیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہماری ریاست کے اندر پائلٹ بھی لوگ بنے ہیں نان مسلم، فوج کے اندر بھی موجود ہیں تقریباً تینوں افواج کے اندر، اگر آپ دیکھیں عدلیہ کے سربراہ تک بنے اور دیگر نہ جانے ہر شعبے میں موجود ہیں، اور یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ پاکستان کبھی بھی نان مسلمز کو آگے بڑھنے سے نہیں روکتا، اور ہمارے ہاں جو نان مسلم رہ رہے ہیں ان کا اس بات کا اعتراف کیا جانا اور ان کا اپنی ریاست سے محبت اس بات کا ثبوت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ طے پایا کہ پسماندہ علاقوں کو ترقی دی جائے گی جی۔ ریاست کے اندر جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں، بلوچستان کے قبائلی علاقہ جات یا اس طرح پنجاب کے اندر، کے پی کے اور سندھ کے اندر، ان کو ترقی دی جائے گی، ان کے ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ وہ جو پسماندہ علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی دوسروں کے ساتھ شانہ بشانہ ترقی کر سکیں۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے جی عدلیہ کی آزادی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ ہاں جی، عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کو آزادی دی جائے گی، لکھا گیا۔ ہاں جی، عدلیہ کی آزادی سے کیا مراد ہے، اس کو کہتے کہ کس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی ہو۔ اب دیکھیں جج جو ہے، جج کے معاملات کے اندر، اس قاضی کے معاملات کے اندر اس کا کوئی عزیز و اقارب انٹرفیئر نہ کرے۔ ایک چیز، سفارش والے جو کام کرتے ہیں، کوئی پیسہ لے کے عزیز و اقارب اور پھر جج کو اس طرح نہ انوالو کرے کسی کام میں، کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہ ہو کہ جناب یہ فیصلہ کرو یا وہ کرو یا یہ کر دو وہ کر دو، کسی قسم کا انتظامی دباؤ نہ ہو، یہ ہے عدلیہ کی آزادی۔ پھر ہے جی، اب دیکھیں ججوں کو اتنی اچھی تنخواہیں دی جاتی ہیں ہمارے ملک کے اندر، اس کے باوجود اگر آپ معاشرے کے اندر، یہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے
کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال قرارداد مقاصد کے اندر یہ طے ہوا کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کو آزادی دی جائے گی ہر حوالہ سے، تاکہ جو ججز ہیں وہ اپنا کام جو ہے سکون کے ساتھ کریں اور انصاف پر مبنی فیصلے صادر کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی دفاع پاکستان۔ ہاں جی، دفاع پاکستان کو یقینی بنانے کے لیے بری بحری اور فضائی جو ہماری افواج ہیں یہ بنائی گئیں، اور یہ اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جو اقدام ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ دیکھیں کتاب، آپ جو ٹیکسٹ بک کو جب دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اتنا زیادہ نہیں ملے گا اہمیت کے حوالہ سے، لیکن یہاں پہ میں نے چند ایک پوائنٹ لکھے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے، اور جب وہ آپ اس طرح کر کے سوال آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 10 میں سے اچھے نمبر مل جائیں گے عموماً، کیونکہ یہ لانگ کوسچن 10 نمبر کا آتا ہے جی۔ ہاں جی، تو نمبر 1 پہ ہم نے لکھا ہے جی اہم قومی دستاویز۔ اچھا، یہ ہماری اہم قومی دستاویز کیوں ہے قرارداد مقاصد؟ دیکھیں 1956 کے دستور میں، 1962 کے دستور کے اندر اور 1973 کے دستور کے اندر قرارداد مقاصد کو بطور پریمبل، بطور دیباچہ، بطور افتتاحیہ آئین کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے آج ہمارے ملک میں بہت سارے تنازعات یا جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے دیباچہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور ہم عملی طور پہ کچھ کر نہیں رہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس کو ہمارے دیباچہ کا حصہ بنایا گیا، افتتاحیہ کا حصہ بنایا گیا۔ نمبر 2، قومی نصب العین۔ اس کے اندر ایک قومی نصب العین کا تعین ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو اسلامی معاشرہ بنائیں گے، ہم پاکستان کو اسلامی مملکت بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہمارے یہاں کیا جی؟ تیسری اہم جو اس میں جو بات ہوئی وہ تھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ ہاں جی، اللہ کا اقتدار اعلیٰ۔ ہم نے دیگر اقوام کی طرح یہ نہیں کہا کہ جناب عوام کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوگا، فلاں ادارے کے پاس ہوگا، فلاں کے پاس ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، تو نان مسلم کو مدد کے ساتھ، نان مسلم فلاسفرز کو، اور بینگ اے مسلم ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ہی بات کہہ کے یہ بات ساری ختم کرتے ہیں کہ تمام تر اختیارات، تمام تر اقتدار اور اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اب سوال ہم پہ اٹھے گا جی کہ پھر جہاں پہ آپ کیا سے چلائیں گے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس اقتدار کے اختیار کو عوام جو ہے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرے گی، ان کو سپورٹ کرے گی، اور وہ جو عوامی نمائندے ہوں گے وہ کیا کریں گے جی؟ وہ اس چیز کو اللہ کی امانت اور عوام کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے، اور وہ جانیں گے، سمجھیں گے کہ ہم عوام کو بھی جواب دہ ہیں اور اللہ کو بھی جواب دہ ہیں۔ تو یہ نظام اپنایا گیا جناب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا۔ اس کے بعد ہے جمہوریت۔ اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت کو اسی جمہوری طریقے سے چلا کے پھر عوامی نمائندوں تک لے جانا تھا، اقتدار کا معاملہ ہونا تھا۔ تو اسلامی جمہوریت کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے اندر فراہم کیا گیا ہے قرارداد مقاصد میں۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہم نے لکھی ہے جی ترقی یافتہ اور جدید ریاست۔ اس میں یہ قرارداد مقاصد میں یہ اعادہ کیا گیا پسماندہ علاقوں کی ترقی کے حوالے سے کہ ہم کیا کریں گے جی؟ ہم پاکستان کے اندر جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، ایک جدید ماڈرن کنٹری بنائیں گے۔ اس چیز کا اعادہ ہوا، یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی بات۔ اس کے بعد ہے صوبائی خود مختاری جی۔ جب ہم نے وفاقی طرز حکومت اس میں اپنایا تو اس میں صاف صاف ہم نے لکھا کہ ہم اپنے صوبوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی دیں گے، کیونکہ دیکھیں نا انگریزوں کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو صوبوں کو آزادی حاصل نہیں تھی، پسماندگی کا شکار تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب ہم نے پاکستان جب حاصل کیا تو اس میں طے کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اکائیوں کو آزادی دیں گے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ ہاں، کتنی آزادی ہے، کتنی ملی، کتنی ہے، کتنا عمل ہو رہا ہے، یہ ہماری بحث اس وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اسلامی قانون سازی۔ ہاں جی، یہ ایک بڑی اہم چیز تھی کہ اسلامی قانون سازی کو اپنایا جائے گا۔ ریاست کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو، قرآن اور سنت کے منافی ہو۔ وہ بنیادی سزائیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، جیسا جوا، شراب، زنا کی سزا ہے اور قتل کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ سزائیں قرآن پاک میں درج ہیں کہ ان کو لوگوں کو کیا سزا دی جائے۔ تو اس کے علاوہ باقی جو ان سزاؤں میں رد و بدل نہیں ہوگا، یہ سزائیں ویسی برقرار رہیں گی، اور تمام تر جو قوانین ہیں، موجودہ جو حالات ہیں ان کے اندر جو ضروریات ہیں، ہماری علماء کی کونسل جو اسلامی مشاورتی کونسل موجود ہے، نظریاتی کونسل، ان سے مشورے کے بعد
قانون سازی اسلام کے مطابق کی جائے گی، یہ اس کے اندر طے پایا. ٹھیک ہے جی. تو عزیز طلباء، دوسرے سیکنڈ ایئر کے دوسرا جو چیپٹر ہمارا ہے یہ جو پاکستان کی جو آئینی ترقی کے حوالہ سے آئینی ارتقاء 1947 سے 1973، تو اس کا آج ہم نے پہلا جو سوال کیا ہے لانگ کویسچن، وہ ہے کون سا جی؟ قرارداد مقاصد کے اہم نکات. تو انشاءاللہ جلدی اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کہ اپنا خیال رکھیں. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے طالب علم بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.